السلام علیکم۔ احادیث، تاریخ اور سیرت کی کتب کے بارے میں تو میں کئی مرتبہ اپنی ویڈیوز کے اندر یہ واضح کرتا رہا ہوں کہ ان کتب کی اپنی بھی اسناد ہوتی ہیں جن کو پرکھ کر ہی ہم ان کتب کی روایات سے استدلال کر سکتے ہیں۔ اگر یہ کتب ہمارے پاس باوثوق ذرائع سے منتقل نہیں ہوئی ہیں تو یہ کتب بھی ناقابل اعتبار ٹھہرتی ہیں، چاہے ان کے اندر 2000 روایات ہوں یا 40,000 روایات ہوں۔ یہ کئی مرتبہ میں اپنی ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں، اور اس کے اندر میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ علماء کا بھی یہ اصول رہا ہے کہ وہ کئی کتب کی روایات کو ضعیف گردانتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے مصنف سے اس کی نسبت کو ضعیف ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ نیا نہیں ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ علماء کچھ روایات جن سے وہ استدلال کرتے رہتے ہیں اور جن سے اپنی کتابوں کو پر کرتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ ان کتب کا دفاع کرتے ہیں اور ان کی کتب کی روایات کو پرکھنے سے ہمیشہ باز رہتے ہیں اور صرف نظر کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ اصول نہیں کہ ہم ایک جگہ کسی اصول کو اپنائیں اور دوسری جگہ اس اصول کے خلاف کام کرتے نظر آئیں۔ جب تحقیق کی جائے گی کتابوں کی تو تمام کتب، چاہے اس میں بخاری ہو، مسلم ہو یا تاریخ دمشق ہو یا کوئی سی بھی کتاب ہو، وہ تمام کتب جو ہیں وہ قابل تحقیق ٹھہریں گی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے ان روایات کا ذکر کروں گا جو صحیح بخاری کے بارے میں ہم تک پہنچی ہیں۔ صحیح بخاری ہمارے پاس کن ذرائع سے پہنچی ہے وہ اصل ہے۔ اگر وہ ذرائع ثابت ہو جاتے ہیں تو ان روایات جو اس کتب میں لکھی ہوئی ہیں ان سے استدلال کرنا یہ دوسرا اسٹیپ ہے۔ پہلا اسٹیپ کتب کو جانچنا ہوتا ہے۔ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے منسوب توراہ اور انجیل، جس کو بائبل کہا جاتا ہے، وہ کتابیں بھی اللہ تعالیٰ سے منسوب کی جاتی ہیں، لیکن آیا کیا ہم ان سے دلیل لیتے ہیں؟ ہم پہلی چیز یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کن ذرائع سے ہم تک پہنچی ہے۔ اگر وہ ذرائع صحیح ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرار دی جائے گی، اگر وہ ذرائع درست نہیں ہیں تو اس کتاب کو اللہ تعالیٰ سے منسوب نہیں کیا جائے گا، اور یہی اصول ہمارا دیگر کتب کے بارے میں بھی موجود ہے۔ تو آج سے اس سلسلے کے اندر میں بخاری کی جو روایات، جن راویوں کے ذریعے بخاری ہم تک پہنچی ہے، ان کے بارے میں تحقیق پیش کروں گا۔ معروف یہ ہے کہ صحیح بخاری ہم تک 4 اسناد سے منتقل ہوتی ہوئی آئی ہے، 4 اسناد سے۔ بعض نے 5 کہا ہے، بعض نے 6 کہا ہے۔ میں انشاءاللہ اس سلسلے کے اندر ان تمام اسناد کی تحقیق پیش کروں گا تاکہ آپ کے سامنے اس کی حیثیت واضح ہو جائے۔ سب سے پہلے جو روایت کی آج کی ویڈیو میں تحقیق ہے وہ ابراہیم بن معقل نصفی کی تحقیق ہے، جو ابو عبداللہ البخاری، جن کو امام بخاری بھی کہا جاتا ہے، ان سے نقل کی گئی ہے۔ ابو سلیمان خطابی نے اس بارے میں کہا کہ ہم نے اس کتاب یعنی صحیح بخاری کا اکثر حصہ ابراہیم بن معقل نصفی کی روایت سے سنا ہے، جسے ہم سے خلف بن محمد خیام نے بیان کیا ہے۔ یہ ابو سلیمان خطابی کا قول ان کی کتاب اعلام الحدیث میں لکھا ہوا ہے۔ خطابی نے جس خلف بن محمد خیام سے سنا ہے، یہ خلف بن محمد بن اسماعیل بخاری خیام اس کا پورا نام ہے۔ یہ راوی سخت ضعیف، ساقط الحدیث اور ناقابل اعتبار ہے۔ علماء اس کو ضعیف گردانتے ہوئے آئے ہیں، اور اسی بابت ابن حجر نے اپنی کتاب لسان المیزان میں اس پر ضعف کا حکم لگایا ہے۔ حتیٰ کہ ابو الحسن کنانی انہوں نے کہا کہ خلف بن محمد پر ابن جوزی نے حدیث گھڑنے کا الزام لگایا ہے، یعنی وہ ان کے نزدیک یہ وہ راوی ہے جو حدیثیں خود سے گھڑا کرتا تھا۔ دوسری سند ابو علی جیانی ابراہیم بن معقل سے ایک اور سند بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم سے روایت کیا گیا ہے
کہ ابو الفضل صالح بن محمد بن شازان اصبہانی نے ابراہیم بن معقل سے روایت کیا کہ بخاری نے انہیں جامع البخاری یعنی صحیح البخاری کے باب کتاب الاحکام کو اول تا آخر روایت کرنے کی اجازت دی. یعنی دونوں اسناد، پہلی سند میں ابراہیم بن معقل نصفی سے صحیح بخاری جو منقول کی جاتی ہے وہ خلف بن محمد خیام سے نقل کی گئی ہے، وہ سخت ضعیف ہے. اب دوسری سند جو پیش کی ہے ابراہیم بن معقل سے وہ ابو الفضل صالح بن محمد بن شازان سے منقول ہے، اور ابو علی الجیانی کی کتاب تقیید المہمل کے اندر یہ سند موجود ہے، لیکن یہ سند بھی ضعیف ہے. پہلی علت تو اس میں یہ ہے کہ ابو الفضل صالح بن محمد بن شازان یہ غیر معروف اور مجہول راوی ہے، اس کے احوال کسی بھی کتاب کے اندر موجود نہیں ہیں کہ ان پر اعتماد کیا جائے. اس کی تفصیل میں بتاتا ہوں. ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں ابو سعید بن یونس مصری سے اس کی توثیق نقل کی ہے کہ ابن یونس نے اسے ثقہ قرار دیا ہے، لیکن ابن یونس مصری جو اس کو ثقہ کہنے والا ہے یہ خود ہی مجہول الحال ہے، جو اپنی زندگی اور وفات کے بعد 150 سال تک غیر معروف رہا. اس کو کوئی جاننے والا نہیں تھا، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا. تقریباً 200 سال کے بعد سمعانی جو مجہول راویوں کو ثقہ کہنے میں مشہور ہے، اس کے اوپر اس کے حال کا انکشاف ہوا اور اس نے ابن یونس کو اپنی کتاب الانساب میں ثقہ کہہ دیا. اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ 200 سال بعد پیدا ہونے والے شخص کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ثقہ تھا، ضعیف تھا، جھوٹا تھا، مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا. عقل سلیم تو اس کو قبول کرنے سے اجتناب کرتی ہے. اور بعد والے مورخین کا حال معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ بعد والے مورخین ان کے ایک کلام کو مل جاتا ہے، اسی کو نقل در نقل کرتے رہتے ہیں، اور بعد والوں نے ایسے ہی کیا. لہذا ابن یونس مصری یہ مجہول الحال ہے، اور صالح بن محمد کے بارے میں اس کی توثیق لائق التفات نہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ صالح بن محمد بن شازان غیر معروف اور مجہول راوی ہے. اس کے علاوہ ابو علی جیانی جن کی کتاب تقیید المہمل ہے، ان کی پیدائش 427 ہجری کی ہے، جبکہ جس سے وہ نقل کر رہے ہیں ابو الفضل صالح بن محمد، اس کے بارے میں تاریخ والے کہتے ہیں کہ اس کی وفات تقریباً 350 ہجری کی ہے. یعنی ان کے اور ابو علی جیانی کی پیدائش کے درمیان تقریباً 70-80 سال کا فرق ہے. اسی لیے یہ روایت منقطع ہے، اور ابو علی جیانی نے بھی اسے روینہ یعنی مجہول کے صیغے سے نقل کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اسے سنا ہے یا مجھے اس نے بیان کیا ہے، کیونکہ ان کی تو ملاقات ہی ثابت نہیں ہے. تو یہ دونوں روایات جو پیش کی جاتی ہیں ابراہیم بن معقل نصفی سے، جو تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ یہ دونوں ضعیف سند سے منقول ہیں، اور اس سند سے صحیح بخاری کی کوئی روایت ثابت نہیں ہے، اور جو پیش کی جاتی ہے وہ ضعیف اور ناقابل اعتبار ہے. وما علینا الا البلاغ.